دوستو اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم. بے دینی ظلم ہے، ظلم. بے دینی بغاوت ہے، بغاوت. بے دینی اللہ کا عذاب ہے، عذاب. اب بے دینی آگ ہے، آگ. آج بتاؤ کون سا ایسا گھر ہے جو بے دینی کی آگ سے خالی ہو؟ کون سا گھر ہے جس کی چھتوں پہ لگی بیریل اللہ سے بغاوت کا اعلان نہ کر رہے ہو کہ اللہ تیرا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کوئی ڈر تجھ کا. فرمایا جو گناہ چھپ کر ہوتا ہے اللہ توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے، جو گناہ کھلم کھلا کرتے ہوتا ہے اللہ بربادی کے سوا کچھ نہیں اتارتا. باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے، پنپ سکتا ہے. خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر، نبی کے دامن کے بغیر، قرآن کو سامنے رکھے بغیر، قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ان کے چلنے کی راہ الگ ہے، ہمارے چلنے کی راہ الگ ہے. ان کے جینے کے انداز الگ ہے، ہمارے جینے کے انداز الگ ہے. ہاں تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے. ہاں تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے. اور اللہ کو صرف امام الانبیاء کی ادا پسند ہے اور کوئی زندگی پسند نہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو ترقی ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹو ترقی ہے. اتنے پیچھے ہٹ جاؤ زندگی صحابہ نبی کی زندگی سے مل جائے، ہماری عورتیں صحابہ کی عورتوں پر آ جائے، ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں پر آ جائے، ہمارے بوڑھے صحابہ کے بوڑھوں پر آ جائے، ہمارے معاشرے صحابہ والے معاشرے پر آ جائے. پھر اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو عزت کی بلندیاں دے کر دکھائے گا. وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا. خدا کی قسم اللہ نے آج بھی اسی دین میں عزت رکھی ہے. اور حضرت عمر کا وہ جملہ جو کتابوں میں حدیث کی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا، وہ ذلیل و ناکام ہوگا. ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اسلام سے ہٹ کر جو اپنی عزت تلاش کرے گا. اور آج تو مسلمان کہہ رہا ہے اسلام کو بازو میں رکھو، اسلام کو، ہاں روٹی بھوکے مرو گے، رکھو اسلام کو بازو میں. ہاں بڑا اسلام کی بات کرو، رکھو بازو میں، آگے بڑھو، آگے چلو چلو دنیا میں. حضرت عمر کہہ رہے عزت چاہتے ہو اسلام پر آؤ. ہمیں جو کچھ عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، اس سے ہٹ کر جو عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. زکوٰۃ میں جو رسی دیتا تھا جانور کے ساتھ وہ بھی نہیں دے گا تو میں قتال کروں گا. یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ابوبکر کی قبر بنے گی. لوگوں نے کہا ابوبکر اپنے حال پر رحم کرو، یہ اللہ کے نبی کی پاک بیویاں جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں، نبی کی جدائی کا غم، نبی کی وفات کا غم، جن کے دلوں کو زخمی کیے ہوئے، ان پاک بیویوں کا جو پوری امت کی ماں ہے، امانتیں ہیں، ان کا خیال کرو. یہ مدینہ کی بستی کا خیال کرو. قیامت تک کے لیے ابوبکر صدیق نے بتایا مدینہ کی عزت دین کی وجہ سے ہے، ان پاک بیویوں کا اکرام اور احترام کہ دین کی وجہ سے ہے. اگر دین ہی نہ رہا تو ان کا کیا اکرام رہے گا اور مدینہ کا کیا احترام رہے گا. کیا فرمایا؟ مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، میری اور اللہ کی نبی کی پاک بیویوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، جنگل کے بھوکے بھیڑی اور کتے آ کر ہماری لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرے. ابو بکر اسے گوارا کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور آج تو سرے سے دین ہی کو ایک طرف رکھ دو. ولی صاحب دین کی بات بعد میں کریو، بعد میں. اور مسجد میں آئیں گے ٹوپی ڈھونڈیں گے، مسجد میں آئیں گے پائچ چیک چلائیں گے، شادی کا موقع آئے گا تو قاضی کو ڈھونڈیں گے. بس ہمارا دین کا تعلق اتنا ہے. اگر کوئی مر گیا تو غسل کے لیے مؤذن صاحب کی تلاش کریں گے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو ڈھونڈیں گے. 4 موقع پہ ہمیں مولویوں کی ضرورت ہے، 4 موقع پہ ہمیں دیندار چاہیے. جب بچہ پیدا ہو جائے اذان کے لیے کسی کو بلا لو، جب نکاح کا مسئلہ آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلا لو. اور جب میرے دوستوں انتقال ہو جائے تو میرے دوستوں کفن دفن کے لیے، غسل کے لیے کفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے کسی کو بلا لو. بس یہ 4 موقع پہ ہمیں چاہیے، باقی آپ جائیے، ہمیں سب معلوم ہے، ہم کر لیں گے. I know everything. اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا دوستوں، کہیں کا نہیں رکھا. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے،
آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے۔ اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم ہے۔